إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. آمین یا الہی آمین. سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اپنی کلاس 11 سٹارٹ کریں گے اور ہم اس کی ریسیٹیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں سسٹر سے کہتی ہوں آئیں اور اس کی ریسائٹ اس کو پڑھیے اور انشاءاللہ ریڈ کریں اور پھر ترجمہ اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. جی سسٹر آ جائیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 20 شرم و حیا. عن ابی مسعود عقبہ بن عمر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذ لم تستحی فاصنع ما شئت. رواہ بخاری. حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھلی نبوت کی باتوں میں سے جو باتیں لوگوں تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم میں شرم ہی نہ رہے تو جو چاہو کرتے پھرو. یہ ہے کہ جب تم میں شرم ہی نہ رہے تو جو چاہو کرتے پھرو. جزاک اللہ خیر سسٹر. تو انشاءاللہ ہم اس کا میننگ اس کو ہوگی ہے ٹرانسلیشن اس کی. بہت امپورٹنٹ حدیث ہے یہ، کیونکہ یہ شرم اور حیا کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے اور جس میں یہ بات جو حدیث کا جو پیس ہے کہ اسلم تستحی فاصنع ما شئت، کہ پھر جب تم میں شرم نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صحابی کون ہے. ان صحابی کا نام جو ہے اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو مسعود ہے اور یہ اصل میں انصاری صحابی ہیں. یہاں پہ جب بدری صحابی کہا جاتا ہے تو اصل میں انہوں نے غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، بلکہ یہ مقام بدر سے تھے اور انہوں نے جا کے جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی تو وہاں جا کے انہوں نے بیعت کی تھی جب مدینہ سے لوگ گئے تھے. تو یہ مشہور اصل میں اپنے بدر کے مقام کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے اور ان سے بہت ہی کم احادیث جو ہے منسوب ہیں، تو جس میں سے ایک حدیث یہ والی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اس کے اندر. اب اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے کہ شرم اور حیا، اس چیز کی بات کی ہے. حیا جس طرح آپ کی بک میں بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فطری وصف ہے جو ہر انسان میں پیدائشی اور طبعی طور پہ موجود ہوتا ہے. اللہ سبحانہ یہاں پہ دو باتیں کی گئیں. ایک یہ بات کی گئی کہ جو پہلی شریعتیں تھیں اس کے اندر بھی یہ بات تھی اور جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے اندر بھی یہ بات ہے. جو بہنیں تفسیر سے گزر رہی ہوں گی وہ جب روٹ ورڈز کرتی ہوں گی تو وہ اس سے بہت سی چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں. جب یہ تستحی یعنی جب حیا کی بات ہوئی تو حیات سے نکلا ہے اور حیات جو ہے وہ یا ہے. جس طرح حیات ہے تو حیا بھی اسی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح زندہ رہنے کے لیے انسانی مطلب ذانی زندگی میں انسان زندہ نہیں ہے تو وہ مردہ کہلاتا ہے، لیکن اسی طرح اگر حیا نہ رہے تو بھی انسان مردہ کہلاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یعنی کہ یہ جو حیا انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے. کیوں؟ آپ جتنے بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام وہ جب دنیا میں آئے تو اصل میں وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو اس کی فطرت پر واپس لانا. اور ابھی ہم نے یہ کیا پڑھا کہ حیا بھی انسان کا فطری وصف ہے.
تو اسی لیے جو حضرت عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان کرنا جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الاخر، بلا شبہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اور جب دونوں ان میں سے ان کو کسی ایک کو اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اب انبیاء کرام کے ساتھ حیا کو اٹیچ کر کے دیکھنا شروع کریں تو پہلی اگزامپل جو ہمیں ملتی ہے، آپ سب سسٹرز کو پتہ ہے، وہ ہمیں ملتی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا حضرت حوا علیہ السلام کی، کہ جب انہوں نے شیطان کے کہنے پہ جب وہ بے لباس ہوئے، جب ان کی بے لباسی ظاہر ہوئی تو اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے خالق نے انسان کی فطرت کے اندر ہی خیر اور شر کی تمیز رکھی ہے۔ اگر آپ سوچئے، کبھی آپ نے سوچا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس چھوٹے بچے کو کیسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں؟ کیوں وہ شائع فیل کرتا ہے جب بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب اسے چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب اس سے مطلب اگر اس کے ڈائپر چینج کرنا ہے، بچہ کا کچھ کرنا ہے، تو بچہ جو ہے نا کو ہنسی آتی ہے، بچہ اپنے ہاتھ رکھتا ہے، یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ کیونکہ یہ حیا ہماری فطرت کے اندر ہے۔ اب اگر ہم شریعتوں میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے جو روایتیں ملتی ہیں اس میں شرم و حیا اور لباس کے واضح احکامات موجود ہوتے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ جوز ہیں، جو مطلب آرتھوڈاکس جوز ہیں، جو ریلیجس جوز ہیں، ان کے اندر کتنا امپورٹنٹ ہے جسم کو کور کرنا۔ جو جن ایک دو لوگوں سے واسطہ پڑا ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو میرڈ وومن ہے اس کو اپنے آپ کو کور کرنا ضروری ہے۔ وہ اس کو سر کو چاہے وہ کپڑے سے ڈھانپے، چاہے وہ نقلی بال سر پہ لگا لے، لیکن اس کو اپنے آپ کو چھپانا ہوگا، اپنے جسم کو بھی، اپنی آواز کو بھی، اور اپنے سر کو بھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہم آ جائیں تو ہمیں پتہ ہے، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ جاتے وقت ان لوگوں کی ڈریسنگ کبھی آڈ نہیں ہوتی ہے، اور چرچ میں رہنے والی یا جو پریکٹسنگ ان کی وہ ہوتی ہے وہ نن ہوتی ہے۔ نن کیا کرتی ہے؟ خود کو کور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ان کے وہ پریسٹ ہوتے ہیں، ریبائز ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اپنی آپ کو اس چیز سے دور رکھتے ہیں۔ تو یہ اب اگر میں وہ ہے مومنز جو ہیں، مومن کا میں یہ آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، کہتے ہیں ہمارا جسم ایک عبادت گاہ ہے جو کہ ہماری روحوں کا گھر ہے جسے اللہ نے خود بنایا ہے۔ تو انسان کو اس کے ساتھ وقار اور احترام سے پیش آنا چاہیے، یعنی اس کو اس لباس سے بچایا جائے جو جسم کو چھپانے کی بجائے اس کی نمائش کرے۔ تو یہ سبحان اللہ۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی علامت ہے، اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا موجب ہے۔ تو جو حیا کا اپوزٹ پھر کیا آ جاتا ہے؟ بے حیائی آ جاتی ہے، کیونکہ جب فطرت میں حیا نہ رہے تو پھر جس طرح کہا گیا نا، پھر جو چاہے مرضی کرو۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ ہماری فطرت کے اندر حیا ہے سسٹرز، تو اس لیے جب بھی اگر ہم دیکھیں گے ہم کون سی حیا کی بات کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے، تو جب بھی انسان یعنی اس فطرت کے خلاف کام کرتا ہے، اپنی فطرت کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کا ضمیر اس کو ضرور ملامت کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ضمیر کی آواز کو نہ سنیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ کوائٹ ہو جاتا ہے ضمیر، پھر وہ آپ کو گائیڈ نہیں کرتا، جس طرح کہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ٹھیک ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ذات کی قسم کے انسان کے اندر جو ہے فجور و تقویٰ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اور کامیاب وہی ہوگا کہ جو پھر پرہیزگاری کرے گا۔ تو جب ہم نے یہ چیز واضح کری، حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر ہم واقعہ پڑھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام
کی حیاداری آپ کو پتہ ہے پورے سورہ یوسف کے اندر آپ کو ملتی ہے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ کو بچانا اور ان کی حیاداری. پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت میں ہے, شرم و حیا, خوشبو, مسواک اور نکاح. یہ ترمذی اور احمد کی حدیث ہے. یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی آپ کی اس بک میں جو حیا کی تعریفیں کی گئی ہیں. اچھا بک میں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ نہیں ہے آپ کے. جو میرے پاس جو بک ہے اس میں چلیے پڑھتے ہیں. راغب اصفہانی حیا کی تعریفیں. راغب اصفہانی وہ ہیں جنہوں نے مفردات القرآن لکھی ہے جس سے کہ آپ روٹ ورڈز پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حیا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے برا کام کرنے سے نفس میں تنگی محسوس ہوتی ہے, اور جمہور علماء کے ہاں حیا وہ خلق ہے جو انسان کو نیکی کرنے اور برائی سے روکنے پر ابھارتا ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اچھا پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو اس کے اوپر پھر جو ہے یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ایک اور حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں. تو جب اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں کہ یعنی زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے پوری طرح حیا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے سر کو اور جو کچھ اس میں ہے, کان, آنکھ اور زبان کی حفاظت کرو, اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اسے حرام سے بچاؤ, اور موت اور فنا کو یاد رکھو. اور جو شخص آخرت بنانا چاہتا ہے سو دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ پاٹ کو چھوڑ دے تاکہ اس میں مشغول ہو کے اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے. جس شخص نے ایسے کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا. تو یہاں پہ اب یہ چیز پتہ چلتی ہے حیا کا اظہار جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے. یعنی ایک تو حیا کا دائرہ کار بہت وسیع ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ حیا کا اظہار 2 طرح سے ہوتا ہے. یہاں پہ جس اظہار کی بات ہو رہی ہے وہ ہے باطنی اظہار. یعنی کہ جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے سورہ اسراء کے اندر آتا ہے نا کہ یقیناً آنکھ, کان اور دل سب سے ہی باز پرس ہوگی. اب کیا ہے آنکھ کی حیا, کیا ہے کان کی, کیا ہے عقل کی حیا, کیونکہ جو کچھ سر میں ہے وہ پھر عقل کی بات آ جاتی ہے, پیٹ کی حفاظت آ گئی ہے, ناک کی حفاظت آ جاتی ہے. تو ذرا آپ اس کے بارے میں ذرا سوچنا شروع کریں کہ ان کی حیا کیا ہے. اگر آپ اس کو بات کریں تو کان کی کو بہت ہم صرف اپنی ایز اے ریمائنڈر بات کریں گے تو جلدی پاک کریں گے کہ آنکھ کی حیا ہمیں پتہ ہے کہ حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بچنا, آنکھوں کو بے باکیوں سے بچانا. آپ سب نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ عورت کے حسن پر پڑے وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتے ہیں. اچھا کان کی حفاظت ہم نے پہلے بھی حدیث میں پڑھا ہے کہ حرام چیزوں کے سننے سے گریز کرنا, ٹھیک ہے, اور حرام چیزوں میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. کسی کے پاس بیٹھے ہوں تو کان کی حفاظت, زبان کی حفاظت ہم نے پڑھی ویل لکلی ہمزہ لمزہ آ جاتا ہے, زبان کا بہترین استعمال کرے, بہت سی حدیث سے ہم گزرے ہیں. ناک کی حفاظت کیا ہے, کوئی آ کے بتائے. ناک کی حفاظت ہم نے نہیں پڑھی. ناک کی حفاظت ہے میٹافر لے سکتے ہیں کیا ناک کی حفاظت, ہم اس کو میٹافر کے طور پر کنسیڈر کر سکتے ہیں. جی بالکل. ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ اپنی نوز کو کرنا, کہ مطلب جو آپ کے معاملات نہیں ہیں اس میں کیوریس نہ ہو. یہ آپ نے اس کو بھی اچھا میننگ پہنا دی ہے میٹافوریکلی. اس کو بالکل ہوتے ہیں اس میں ہم اردو میں جیسا کہتے ہیں نا اپنی ناک نہ گھسائیں ہر ایک کے معاملات میں. ٹھیک ہے, تو جو ایکسپلینیشن میں لکھا گیا ہے وہ لکھا ہے کہ ناک کی حفاظت یہ ہے کہ کوئی نشہ آور اور غلط چیز نہ سونگھے. جس طرح عمر بن عبدالعزیز کے پاس زکوٰۃ کا مال آیا تو بیت المال میں رکھنے سے پہلے ان کے سامنے پیش کیا گیا, اس میں مشک بھی تھا. آپ نے ناک بند کر لی کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے, اس کا سونگنا میرے لیے جائز نہیں.
عقل کی حفاظت تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. چلیں جی عقل کی حفاظت سسٹرز آئیے. جو سر کے اندر ہے اس کی حفاظت تو بہت آسان ہے, جلدی سے آئیں. ہمارے خیالات جو بھی ہم سوچ رہے ہیں لازمی سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں, پھر وہ ہمارے زبان پہ آتا ہے, پھر وہ ہمارے عمل کا حصہ بنتا ہے. آسان تھی سسٹر ہے, بالکل صحیح کہا کہ مطلب جو خیالات ہیں اب اس کی حفاظت کرنا, جو غور و فکر بھی کرنا, ایسی چیزوں پہ کرنا جو کہ ہمیں نفع دیں گی. اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوالٹیز دے رکھی ہیں اس کے بارے میں سوچنا کہ اس کو ہم کہاں اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں, اور فضول کی فکروں میں دماغ کو نہ تنگ کرنا جو ہے, تو وہ ہماری عقل کی حفاظت آ جائے گی. پیٹ کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ حرام مال اور حرام چیزوں سے بچا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بحیقی کی حدیث ہے کہ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہوگی. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اس میں 1 درہم حرام کمائی کا تھا, تو وہ کپڑا جب تک اس شخص کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اور پھر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور کہا میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو. تو اور یہ بھی ہے کہ ایک قول ہے کسی کا کہ ایک حرام کھانے کا اثر 7 نسلوں تک پہنچتا ہے. تو اگر ہمیں اللہ سے حیا ہوگی, یہ جو حدیث ہے یہ ہم اللہ سے حیا کا ہے, تو یہ ساری چیزیں اللہ سے حیا میں آ جاتی ہیں. اور پھر شرمگاہ کی حفاظت بھی اللہ کی حیا میں آ جاتی ہے کہ زنا اور بدکاری سے بچنا اور نفس کو غلط سوچ سے بچانا. اور اسے بچنے کے لیے پھر کیا کہا گیا کہ موت کو یاد کریں اور جو ہے فنا ہونے کو یاد کریں, کیونکہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کے دنیا کی محبت اس میں کم ہوتی ہے. تو یہ ہم نے ابھی باطنی حیا کی بات کی تھی, لیکن ہم یہ چونکہ حدیث سے ہم نے دیکھا کہ حیا بہت بڑھ کے ہے اس سے, تو پھر آ جاتا ہے ظاہری حیا. ٹھیک ہے, ظاہری حیا میں آپ مطلب سب بہنیں قرآن پاک پڑھتی ہیں تو اس کو سمجھتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور صاف ستھرا حیادار معاشرہ بنے. اس حیادار معاشرہ کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام ہمیں قرآن پاک میں عطا فرما دیا. ٹھیک ہے, اور اسی میں سے ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا محرمات کا اصول. تو جو محرمات جو ہیں وہ بھی حرامیم ہے نا, جس کے معنی ہے کہ حرام ہو جانا, مطلب جس کے معنی ہے کہ منع کرنا, رک جانا. تو اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ بہت سے رشتے ہمارے لیے محرم بنا دیے ہیں, کیونکہ جہاں ہم نے جن گھروں میں رہنا ہے اور ہم نے جہاں نزدیک اپنے خون کے رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر حدیں باندھ دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے, میں یہاں پہ کر دوں حدیث کے اوپر کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں ماں بیٹا ہے, باپ بیٹی ہے, بھائی بہن ہے, چچا پھپھی, خالہ بھانجا, ماموں بھانجی, ٹھیک ہے, اسٹیپ فادر اور اسٹیپ ڈاٹر ہو گئی, ساس داماد, سسر بہو, اس کے بعد جو ہماری رضائی مائیں ہیں وہ. تو یہ سب رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے محرم بنا دیا اور عزت اور تحریم دے دی تاکہ وہ حیا کو گھروں میں پریکٹس کرنا جو ہے آسان ہو جائے اور بے حیائی فحاشی نہ پھیلے. پھر نکاح کا حکم ہو گیا تاکہ مرد اور عورت ایک دوسرے تک کھنچتے ہیں, تو نکاح کے احکامات آ گئے. پھر ایک بہت خوبصورت حکم جو قرآن پاک میں ملتا ہے استئذان کا. استئذان یعنی کہ اجازت کا قانون, کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو بے دھڑک نہ گھس جائیں تاکہ جو گھر میں جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو کور کر لیں, پردہ کر لیں, پراپر ہو جائیں.
تو ہمیں سورہ نور میں یہ والی آیات ملتی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے خلوت کی ممانعت ہے کہ ہم نے یہ بھی آپ سب بہنیں جانتی ہیں کہ مرد اور عورت جو نامحرم ہیں وہ اکٹھے ایک جگہ پہ دو نہ بیٹھے، کیونکہ تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں اپنے مطلب جو قریبی فیملی فرینڈز ان کو ہم کہتے ہیں وہ ہیں، یا ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے کزن ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ تو ہماری کزن ہماری بہنوں کی طرح ہیں. تو اس کے اندر بھی وہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ ہی ان کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ محرم رشتہ دار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی عورت کا ہاتھ چھوا جس کا ہاتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو، جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو، تو اس کی ہتھیلی پر قیامت کے روز انگارہ رکھا جائے گا. استغفر اللہ. پھر ہمارے نظروں کی حفاظت کا حکم ہے، غض بصر ہے، اب وہ ہم پڑھتے ہیں. پھر عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ گھروں میں ٹک کر رہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ ان کو اس لیے کہا گیا تاکہ وہ ان کی عزت کی حفاظت ہو سکے. اور آج کے معاشرے میں جب آپ بہنیں چونکہ سب میرا خیال ہے ہماری پورے کورسز والی ہیں، جب سورہ نور سے گزریں گے یا سورہ احزاب سے گزریں گے تو ان چیزوں کو آپ بہت اچھے سے دیکھیں گی ڈیٹیل کے اندر. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ سابق دور کی سی جاہلیت کی سازش نہ کھرتی پھرو، یعنی اپنی جسمانی حسن میک اپ نہ محرم لوگوں کو نہ دکھائیے. اور پھر پردے کے احکامات آ جاتے ہیں، اور تبرج میں جسم کی نمائش آ جاتی ہے، زیورات کی نمائش آ جاتی ہے، کپڑوں کی سجاوٹ آ جاتی ہے. چلنے پھرنے میں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، خوشبو کا استعمال آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو انشاءاللہ سورہ نور میں ملیں گی. اب ہمارے ساتھ کیا ہوا، اس معاشرے نے اور ایون بیک ہوم اس نے یہ حیا آہستہ آہستہ ہم سے کیسے چھین لی. آپ کے ذہن میں بہت سی ایگزامپلز آ رہی ہوں گی، تو میں ابھی آپ سے کہوں گی کہ آپ ان چیزوں کو بتائیے گا مجھے، لیکن میں یہاں پہ پڑھتی ہوں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر اللہ سے حیا کرتا ہے تو اصل حیا کو خیر بات کہہ کر بے حیائی کی طرف بڑھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے، اور جب حیا چھین جاتی ہے تو وہ انتہائی قابل نفرت ہو جاتا ہے، اور جب وہ قابل نفرت ہو جاتا ہے تو اس سے امانت چھین لی جاتی ہے، اور جب امانت اور دیانت چھن جاتی ہے تو وہ حد درجہ خائن بن جاتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت چھن جاتی ہے تو وہ انتہائی ملعون ہو جاتا ہے. اور جب وہ لائق ملعون ہو جاتا ہے تو اسلام کا قلادہ اس کی شرون سے یعنی سے گلے سے نکل جاتا ہے. استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے لیکن دین کے کوشچن پوچھنے کے بارے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، جو آپ کی بک کے میں بھی اینڈ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ساری عورتیں کیسی اچھی ہیں کہ انہیں دین سیکھنے اور سمجھنے سے حیا نہیں روکتی. پھر لباس میں ہمیں حیا پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب مجھے یہ بتائیے، یہ ساری باتیں جو ہم نے ابھی کی ہیں، اب ہم اپنے معاشرے میں آ جاتے ہیں اور ارد گرد جو ہم جب دیکھتے ہیں اس میں آپ کو کہاں کہاں محسوس ہوتا ہے کہ حیا کی باؤنڈریز ہونی چاہیے یا حیا کی باؤنڈریز ٹوٹتی ہیں. تو اب مجھے آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن چاہیے. جی، سب سے پہلے تو زبان کی بھی بہت زیادہ نا کہ جو منہ میں آتا ہے کہنا، اور آنکھوں کی کہ آج کل جو ہمارے پاس سیل فونز ہیں ہاتھوں میں، یعنی کہ ہماری چوائس کے بغیر جو ہے ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ دو باتیں میں کہنا چاہوں گی. بالکل آپ سے جی جیسے معاشرے میں دیکھیں، ہمیں جن چیزوں سے اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. لوگوں کے ڈر سے ہم بہت ساری چیزیں اپناتے ہیں. فیشن دیکھ لیں، فیشن بھی ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے.
जिस चीज़ से हमें अल्लाह मना करता है हम अल्लाह से डरने की बजाय लोगों से डरते हैं। तो ये माशरे में जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि हमने लोगों को, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को हमने खुदा बनाया हुआ है कि वो क्या कहेंगे, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। हम गलत को गलत समझते भी हैं लेकिन हम फिर भी कर जाते हैं। जी बिल्कुल यही है। आप देखिए ना, हम अपने घरों, उसके बाद तकरीबात, जितनी पार्टीज या फंक्शंस होते हैं, आम जिंदगी के मामलात ले लें, शादी ब्याह का मौका देख लें, ठीक है, हमारी मिक्स गैदरिंग्स देख लें। जब औरतों और मर्दों को सेपरेशन का हो गया, सेग्रीगेशन की बात हो गई, तो फिर मिक्स गैदरिंग का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ कितनी बेहतियाती है। और फिर शादी ब्याह में इस चीज को आप देखें कि कॉन्सेप्ट ही इस चीज का खत्म हो गया है कि ये भी कोई चीज थी। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन किसी भी शादी की वीडियो या अटेंड करके देख लें कि स्टार्ट से लेके एंड तक कितने अल्लाह के अहकामात और कवानीन और हया की हदूद टूटती हैं। देखिए, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ ला रहे थे, मर्द और औरत वहां से गुजर रहे थे। रास्ते में मर्द और औरत इकट्ठे गुजरने लगे। हालांकि मतलब औरतें उस वक्त पर्दे में थी, मगर रास्ते के दरमियान मर्दों के मतलब मस्जिद से निकले तो जमा हुआ जा रहा था। ये माजरा देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए औरतों पीछे हटो, तुमको रास्ते से बीच में चलने की इजाजत नहीं है, तुम रास्ता के किनारे पे होके गुजरो। और इस कहते हैं रावी इसके बाद कहते हैं यानी कि इसके बाद औरतें रास्तों के किनारों में से ऐसे गुजरती थी कि रास्ते के दाएं बाएं जो दीवार होती थी इसे चिपकी जाती थी, यहाँ तक कि उनका कपड़ा दीवार में अटकने लगता था, और ये पर्दा में होती थी। आप सोचिए, अब इसको हम हमारे ये जो कजन्स और ये हमारा मिलना और ये जो सारी चीजें, ये सब चीजें इसी में आ जाती हैं प्यारी बहनों। दावतें हैं, ठीक है, ऊपर से झांक रही हैं, अगर कोई बाहर कोई चीज हो रही है तो खुले मुंह बाहर ऊपर से झांक रही हैं, और अल्लाह के नापसंद फरमाया गया है इन चीजों को। अच्छा, अब ये हम इसको देख लेते हैं, हया की मैं आखिरी बात कर लेती हूँ कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उनका कौल है कि जो कौम बेहयाई की तरफ कदम बढ़ाएगी अल्लाह ताला उसे मुसीबतों में मुब्तला कर देगा। नजर दौड़ाइए इनके, मतलब बात रखने की जरूरत ही नहीं है। होना ये चाहिए प्यारी सिस्टर, जैसा मैंने शुरू में बात की कि बच्चा जो पैदा होता है ना, उसके अंदर फितरत में हया होती है, जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी। तो पूरा माशरा हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं, और हम अपने माहौल को, अपने घर के अंदर के माहौल को चेंज कर लेते हैं। तो उसमें एक तो जिस तरह है कि हमें शिस्ता और खूबसूरत और अच्छे अल्फाज पहले जुबान से अदा करना चाहिए। बीइंग ए मदर, ऐसा नहीं है कि जब हमें गुस्सा आए तो हमारे जुबान हर चीज जो है ना वो और शाद फरमा रही हो। फिर इसके बाद ये है कि बचपन ही से अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बच्चों के दिलों में डाली जाए, क्योंकि उस वक्त जो बीज बोया जाएगा वो ही फिर दरख्त उसका परवान चढ़ेगा। कहा जाता है कि बच्चे 5 से 7 साल तक की उम्र तक अपनी जिंदगी के असूल सीख जाते हैं। 5 to 7 इज अ क्रूशियल एज। एट दैट टाइम जो है ना, कोशिश करें बच्चों के अंदर हया डालें, कि बच्चे उनको समझाएं। जिस तरह ये ना छोटे छोटे काम, पता है हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने कोई भी बात करते हैं, बच्चों की उम्र से बड़ी बात करते हैं उनके सामने। फिर ये है कि यहाँ तक कहा जाता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, कहते हैं छोटे, इनको क्या समझ, लेकिन बहन और भाई, लड़का और लड़की चाहे छोटे भी हैं, दूसरे के सामने इवन उसका डायपर भी नहीं चेंज करना चाहिए, ताकि उन्हें वो पता हो कि ये हया के हिस्से में आती है ये चीज ना। तो ये चीजें बच्चों को हम सिखाएंगे, देखते वक्त वॉच करेंगे, बोलते वक्त वॉच करेंगे, तो फिर ही एक माँ एक ऐसा बच्चा परवान चढ़ा सकेगी जो कि हया लेके पैदा होगा, चाहे वो जाहिरी हो चाहे वो बातिनी हो। और हमें ये भी देखना है कि ऐसा ना हो हमारी हया 2 तरह की हो, कि जब हम कुरान की क्लासेस लें या हम जब दुरूस में जाएं, दीनी महफिलों में जाएं,
تو ہماری حیا کچھ اور ہو، لیکن جب ہم کوئی فنکشن اٹینڈ کریں، کوئی شادی بیاہ پہ جائیں یا کچھ ہو جائیں تو پھر ہماری حیا کچھ اور ہو۔ صحیح ایک بزرگ فرماتے ہیں، اس پہ میں بات ختم کروں گی اس حدیث پہ، کہ حیا ایک ایسی حالت طاری ہونے کا نام ہے جو نعمتوں کے ادراک اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا گہرا احساس پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حیا اس حیت اور وحشت کا نام ہے جو انسان کو اس کے تصور سے لاحق ہوتی ہے، اس تصور سے لاحق ہوتی ہے کہ اس نے خدا کے حضور اپنے کیسے اعمال اور اخلاق بھیجے ہیں۔ تو یہ جو حیا کی کوالٹی ہے یہ جو ہے سنبھال کے رکھنے کی چیز ہے، اور اس پہ ورک کرنا پڑے گا، اپنی اسپیشل اپنی گیدرنگز کو اور اپنے جو محرمات ہیں ان کو پہچان کے جو ہے اپنی گیدرنگز رکھی جائیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا یہ حدیث کور ہوتی ہے کہ جب تم میں سے ایک جگہ جب تم میں شرم نہ رہے تو چاہے جو چاہے کرتے پھرو، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حیا انسانی فطرت کا حصہ ہے، ہم نے دیکھا حیا ایمان کا حصہ ہے، ہم نے پڑھا کہ اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے والا سب سے بڑا رہنما اس کا ضمیر ہوتا ہے۔ تو ضمیر آپ کو بار بار بتائے گا دس از رائٹ اور دس از رانگ۔ ابھی جس طرح سسٹر نے بات کی تھی کہ اہم یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو اچھا لگنا ہے، ان لگنا ہے ہمیں، اور آج کے زمانے کا ہمیں پتہ ہے لوگ ہمیں بیکورڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اور الفاظ سے بلائیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن اور سنت کیا کہہ رہی ہے۔ حیا کو ماپنے کا سب سے بڑا اچھا پیمانہ یہ ہے کہ جو کام ہم تنہائی میں جو کام ہم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے، ہمیں حیا آتی وہ ہم تنہائی میں بھی نہ کریں۔ ایک میں نے سوشل میڈیا کی بات کی تھی، بالکل سوشل میڈیا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ وہ ایک حدیث ہے نا کہ شیطان کھڑکیوں سے آئے گا، مفہوم بتا رہی ہوں، تو یوں لگتا ہے وہ شیطان جو کھڑکیوں سے آنے کا مطلب شاید یہ ہمارے اسکوائر فون اور ہمارے اسکوائر جو ہے یہ اسکوائر ٹی ویز اور شاید یہ ہوں اس کے اندر۔ تو جس طرح ایمان کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح حیا کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہماری تھی حدیث نمبر 20۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، حدیث نمبر 21۔ یہ ہے جی استقامت کے اوپر حدیث۔ تو بتائیے کون سی سسٹر آئیں گی اور آ کے اس پہ بات رکھیں گے، اس کو ریسائٹ کریں گے، ریڈ کریں گے؟ میں پڑھ لوں؟ کون ہے اسما جی پلیز پڑھیے۔ جی استقامت۔ انا ابی عمر وکیل ابی عمرۃ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواه مسلم۔ حضرت ابو عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتا دیجئے جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی سے مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر قائم رہو۔ جی اللہ ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، یہاں پہ لکھا ہوا لیکن یہ مسلم کی حدیث ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو حدیث ہے کل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو آمنت میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ۔ قائم ہونا، استقم سے ہی استقامت، اس کا عنوان دیا گیا ہے اس حدیث کا۔ صحابی ہم دیکھ لیتے ہیں عن ابی عمر سفیان بن عبداللہ۔ حضرت ابو عمر سفیان بن عبداللہ جو ہیں یہ اصل میں طائف کے رہنے والے تھے، طائف سے یہ آئے تھے، اور انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہی تھا، اسلام قبول کر کے یہ طائف واپس جا رہے تھے، اور واپس جانے سے پہلے انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا۔ تو اس سے پھر ذہن میں ایک پوری پکچر بن جاتی ہے۔ ان صحابی سے بھی بہت کم حدیث روایتیں، شاید 4 اور 5 ہی حدیث ان سے ملیں گی، کیونکہ پھر یہ طائف میں چلے گئے تھے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں تھے تو پھر اس وجہ سے ان سے بہت زیادہ حدیث روایت نہیں ہوتی۔
اچھا، اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کے بعد مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے، تو اس میں سے جو پہلی چیز اس کی تشریح میں نکالی جاتی ہے تو وہ یہ نکالی جاتی ہیں صحابی کا کنسرن، کہ ان کا سوال پوچھنا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ بس بیسک چیزیں سمجھ کے چلے گئے ہوں، بلکہ یہ ہے کہ کوشچن کیا انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، تاکہ وہ واپس جا رہے ہیں تو ان کے پاس ایک مطلب کچھ ایسے پوائنٹس ہو جن کو وہ اس پہ عمل کر سکے۔ ہم اکثر دیکھیں پیچھے بہت سی حدیث میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، اور اس لیے کہ ان کو فکر رہتی تھی اپنی تربیت کی، ٹھیک ہے، اور اپنی اصلاح کی۔ ہم بعض دفعہ کوشچن پوچھنے سے اس لیے بھی گھبراتے ہیں، ایک جو ہم نے حدیث کی تھی نا، بہت زیادہ سوالات نہ پوچھے جائیں، اس میں ہم نے کور کی تھی باتیں بہت سی، لیکن ہم بعض دفعہ سوالات پوچھنے سے اس لیے ڈرتے ہیں دین کے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا تو ہمیں پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا، یہ چیز آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رپلائی کیا، جب ان کو جو ہدایت کی، وہ دو باتوں کی کہ تم کہو آمنت باللہ اور پھر اس پر قائم رہو۔ تو پہلی چیز کیا آئے گی؟ آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان، اور دوسری چیز آئے گی سما کے بعد پھر استقامت آئے گی۔ تو یہ چیز آ گئی۔ استقامت کا لفظ قیام اور قوم سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی سیدھا رہنا یا سیدھا چلنا، اور شرعی اسلام میں دین کے احکام پر تمام زندگی ثابت قدم رہنے کا نام استقامت ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ چونکہ ورڈ آیا ہے آمنت باللہ، اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں کہا ہے اس پہ عمل کرنا۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایمان باللہ میں تمام اسلامی عقائد کا ماننا آ جاتا ہے، یعنی جب بندہ مومن ہو گیا تو اب اس کے ذمہ ہے کہ ایمان کے مطالبات کو پورا کرے، ایمانی صفات اختیار کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا دھیان رکھے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس پہ پھر ثابت قدم رہے۔ اور ایمان کی جو بنیادیں کیا ہیں وہ ہم نے حدیث جبرائیل میں پڑھی تھی، وہ ہم نے حدیث نمبر 3 میں پڑھی تھی، اسلام کی بنیادیں، کہ وہ جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط اور صحیح ہوں تو پھر استقامت کی بات آئے گی، ورنہ انسان ڈولتا رہے گا۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس کا سورہ نساء میں جو آتا ہے آیا نمبر 136 ہے شاید، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، تو اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اور یہ ہمیشہ یہ والی آیت جو ہے وہ ایک دم سوچنے پہ روک دیتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان تو ہم لے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو بار بار اس کو ری ایویلویشن چاہیے ہوتی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ہم نے یہ بھی سنا۔ اب جب تک ہمیں اسلام کی بیسک بنیادیں نہیں پتہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ کمزور ہوگا، یا ہم عقیدے کمزور ہونے سے کیا ہوگا؟ ہم وہ عقیدے اپنائیں گے جو ہم ارد گرد لوگوں کو کرتے دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جس سیدھے رستے پہ ہم نے چلنا ہے استقامت کے ساتھ، وہ رستہ سیدھا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین پہ ایک دفعہ لائنیں کھینچ کے بتائی تھی کہ جو ارد گرد کے راستے ہیں نا، یہ وہ ہوں گے کہ پھر ساری زندگی ہم وہ اعمال کرتے رہیں گے جو اللہ کو مطلوب ہی نہیں تھے، جو ہمارے عقیدے میں تھے ہی نہیں، جو وہ پریکٹسز تھیں جو اسلام میں تھی ہی نہیں، تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا، اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ بدعت کہتے ہیں نا۔
उस वजह से ईमान आमनतु बिल्लाह के अंदर पहले जानना ज़रूरी है कि असल में ईमान हम ला किन चीज़ों पे रहे हैं और हमें प्रैक्टिस करना किस पे है। मैं देख रही थी कि इमाम जिन्होंने इब्न रजब जिन्होंने कि ये इनकी तशरीह भी की है इमाम नबी की 40 हदीस की, उन्होंने कहा है कि जो है ना कि सीधा रास्ता पे चलना और फ़राइज़ की अंजाम दही, प्रोहिबिशन से बचना, ज़ाहिरी और छुपी अताअत, ये सब चीज़ें होंगी ईमान के साथ तो इस्तिकामत कहलाएगी। और जो है कि हमारे ईमान के कम होने की रीजंस क्या हो सकती हैं, मतलब हमारा ईमान वीक कैसे होना शुरू होता है। अच्छा, मैंने कहा था कोई बहन मैंने कहा पार्टी पर क्या वजह होती है कि हम उन चीज़ों की तरफ चल पड़ते हैं, या हमें खुदा खौफी थोड़ी कम हो जाती है, या मतलब ईमान जो घटता बढ़ता रहता है, तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। हमारे गुनाह हैं, हमारा फोकस जब गड़बड़ हो जाता है तो होता है, और जब हम अपने लिए जो गोल हैं वो छोटे सेट कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही जी। जब हम इंसान हैं और हम कमजोर हैं तो हम जो है ना वो एक ही चीज पे नहीं रह सकते, हम बदल जाते हैं। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि फिर से हमें एहसास होता है तो हम दोबारा से अपने आप को फिर एक दफा से करते हैं। जी बिल्कुल जज़ाकल्लाह। एक तो ये होता है कि हम चूंकि गुनाहों को छोटा समझ के करने लगते हैं, छोटे छोटे गुनाह जो हमें लगता नहीं है कि ये गुनाह है, तो जब हमने पढ़ा था ना कि इंसान गुनाह करता है तो दिल पे एक धब्बा पड़ जाता है, तो और वो फिर बढ़ता चला जाता है, मफ़हूम जो हदीस का है। तो एक ये तो ये हम मुस्तकिल अपने ईमान को मजबूत करने के लिए जो प्रैक्टिस होनी चाहिए होती वो भी हम करते हैं। हम दीन के इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। कुरान पाक को बाकायदगी से ना पढ़ा जाए, अहदीस से ना गुजरा जाए, हमारी बहुत अगर हमारी सोशल गैदरिंग, हमारी चॉइस ऑफ सोशल गैदरिंग अगर डिफरेंट है तो समझें ईमान की हालतें भी डिफरेंट होंगी। और हर वक्त ज़हन में अगर ये रहे कि हमारी बात का मकसद क्या है, तो फिर हम अपने ईमान के ऊपर भी काम करेंगे। प्लीज नोट कर दीजिए। इस चीजें हमें पता से चलेंगी अगर हम मुसलसल अपना मुहासबा करेंगे, मुसलसल खुद को देखेंगे कि अच्छा हम ये काम कर रहे हैं नहीं, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं नहीं। अपनी अकाउंटेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। और वो किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि जैसे वो ये जो खिलाड़ी होते हैं और वो सारा साल प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ एक गेम के लिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो बिल्कुल इसी तरह मतलब अपने ईमान को प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को बार बार अपना मुहासबा किया जाए। और अगर लगे कि कमी हुई है तो क्या करना है, हमने हदीस में पढ़ा था कि अपने गुनाहों को नेकियों से कवर करना है, यानी कि तौबा करनी है और उसके बाद नेक अमाल ज्यादा करने की कोशिश करनी है। तो ये आ जाती है चीज ईमान के अंदर, और फिर जब ये होगा तो फिर उस पे इस्तिकामत से जमा रहना है। और यहाँ पे देखें इस्तिकामत भी आता है, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरूहु, तुम्हारा माबूद एक ही अल्लाह है, तो उसी की तरफ सीधे रहो, उसी से मगफिरत तलब करो। यानी मोहम्मद की इबादत जिस हमने बात की, तो वो उसका फोकस फिर अल्लाह की तरफ होगा, सीधा उसकी तरफ। अच्छा, फिर अब ये है कि ये जो सूरह हूद की ये जो आयात हैं कि फस्तकिम कमा उमिरता व मन ताबा माका वला ततगौ, ए नबी तुम और तुम्हारे साथी जो कुफरत और बगावत से ईमान और ताअत की तरफ पलट आए, मतलब ताबा माका मतलब तुम्हारे साथियों ने भी तौबा कर ली हैं, उनसे कहो कि फस्तकिम कि वो ठीक ठीक रास्ते पर साबित कदम रहे, जैसे कमा उमिर तो जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया है,
اور ورڈ ہے کہ ولا تطغوا، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. یہ وہ آیات ہیں سورہ ہود کی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ سورہ ہود کی کچھ آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ دین پہ قائم رہنا یہ آسان کام نہیں ہے، استقامت آسان کام نہیں ہے، گمراہ ہونا آسان کام ہے. اچھا، ہمیں استقامت کو اگر ہم دیکھیں تو ایمان کے بعد استقامت میں ہمیں دو طرح کے چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. یہاں پہ ہیں کہ نہیں، چل پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے استقامت کی تشریح اس طرح کی کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ کسی اور معبود کی طرف توجہ نہ دی جائے. لیکن یہ جو حضرت عمر نے ایک مرتبہ ممبر پر حامی سجدہ کی آیات تلاوت کر کے کہا خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے اور لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتے نہیں پھرے. اب جب ہم دین کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں دو طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ آئیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ہمیں ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے اور ہمیں یہ پریکٹس کرنا ہے، تو ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی ہم جب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور کیا سننا پڑتا ہے، اس کو ایسے آسان کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو شیطان ہے جو ہر وقت لگا رہتا ہے وسوسے ڈالنے میں، ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے، یا آپ کو پرانے کچھ میموریز میں لگا دیتا ہے، یا فیوچر کی انسیکیورٹی پہ لگا دیتا ہے، مطلب حزن یا جو یا خوف میں لگا دیتا ہے. تو ایک تو یہ انٹرنلی جو ہے ہمیں اپنے نفس کے ساتھ، کیونکہ نفس کہتا ہے کہ تھوڑی دیر اور سو لیں، تھوڑی دیر اور کھا لیں، مطلب حلال چیز کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. دوسرا، جب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ ماحول اس طرح کا نہیں بنا ہوتا تو لوگوں کی طرف سے بھی آتی ہیں کامنٹس وغیرہ ہر قسم کی. اور تیسرا لیول یہ ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول پھر بھی صاف ہو تو آپ کا جو ونڈوز آپ نے بتائی ہیں کہ آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا اتنا، مطلب آپ انٹر ہوتے ہی آپ کو فتنہ شروع ہو گیا اس میں. اسی طریقے سے جو گیمز وغیرہ مطلب ایون بچوں کے پلیٹ فارمز بھی سیف نہیں ہیں. تو آپ کی جو محاذ ہے مجاہدہ کا وہ بہت سارے ہیں. بالکل صحیح عافیہ، بہت اچھا آپ نے کور کیا، بہت سے پوائنٹس کور کیے، جزاک اللہ خیر. اور کوئی اور بہن بھی آ رہی تھی؟ جی بالکل. ایک تو شیطان غفلت طاری کر دیتا ہے، پھر ہماری جو غیر شرعی رسومات ہیں، ہمارے جو رسم و رواج ہیں ہمارے اپنے کلچر کے، وہ ہماری راستے کی دیوار بنتے ہیں ہم کو استقامت پہ قائم رہنے کے لیے. لوگوں کی باتیں کہ بہت مولوی ہو گئی ہو، بہت اپنے آپ کو ریلیجس سمجھنے لگی ہو، لوگوں کی باتیں ہماری استقامت کو کرتی ہیں، ہمارا نفس کرتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ راہ بنتا ہے استقامت کی. تو یہ ایمان اور عقیدے کی استقامت ہے اور دوسری عمل کی استقامت ہے. تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ عمل کی جو استقامت ہے نا ہمارے لیے یہ مشکل ہو جاتی ہے. پھر ایک یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں آپ کے یہاں پہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. کہ یہاں پہ یہ جو حدیث ہے کہ جب حضرت خباب بن ارت نے کہا تھا نا کہ اللہ سبحانہ یا رسول اللہ دعا کریں، اور یہ کہا تھا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، تو آپ نے کہا تھا تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ انہیں زمین میں دفن کر کے اوپر سے آرے چلا کے دو نیم کیا جاتا تھا، لیکن یہ عذاب انہیں دنیا سے ہٹا نہیں سکتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت ہڈیوں سے چھیلا اور کھوچا جاتا تھا لیکن انہیں دین سے ہٹا نہیں سکتا تھا. اللہ اکبر. تو وہ استقامت تھے. لیکن ہم جو ہے سوشل پریشر جو ہیں، باقی بات جو باقی چیزوں کی وجہ سے ہمارے لیے
हम बहुत ढूंढ के ईमान के बाद इस्लाम का मुजाहरा नहीं कर पाते हैं। और अंबिया बताती हैं कि ये मुश्किल काम है लेकिन कामयाब वही है। अब अगली चीज आ जाती है कि आप फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर अमल वो है जो हमेशा किया जाए, अगर वो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो ये आ जाता है। हमारे यहाँ होता ये है, हम जनाब नमाजें पढ़ रहे हैं तो एक महीना नमाजों ही नमाजें और अगला महीना है तो फराइज भी हमारे छूटने लग जाते हैं। और रमजान में हर तरह का हम अमल करते हैं, लेकिन रमजान के बाद हमारी जो इस्तिकामत है ना वो कहीं हवा हो जाती है। तो हमारी अपने आप को इस्तिकामत पर कायम रहने के लिए हमें करना क्या होगा कि मतलब हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें दीन के चीज़ों को, क्योंकि पूरा उद्खुल फिस्सल्मी काफा कि दीन में पूरे का पूरा दाखिल होना है। ईमान जब लाना है तो हमारा हर चीज़ होना चाहिए। उस पर इस्तिकामत पे काम करने के लिए हमें करना क्या होगा कि आखिरत को याद करना होगा, खुद से कमिटमेंट करनी होगी कि हम बार बार अपना मुजाहिदा करेंगे, मुसलसल कोशिश करेंगे। यानी मुजाहिदा इज इम्पोर्टेंट की कि मुसलसल जिहाद करना पड़ेगा इस पे कायम रहने के लिए, और खुद से कमिटमेंट करनी होगी। फिर मुराकबा, जिसका मैं कहती हूँ कि देखना होगा कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, ये सोचना होगा। फिर मुहासबा आ गया, और फिर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखें प्यारी बहनों, जो हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज में हम एवरी डे 17 टाइम्स एहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, तो ये मुस्तकीम और इस्तिकामत एक ही चीज है। सीधे रास्ते पे सीधा खड़े रहना इस्तिकामत के साथ वो है जो हम मांगते हैं, तो वो करेंगे। तो और चूंकि ये मुश्किल काम है लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है, तो इस पे अमल करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत जो है ना इनामात रखे हैं। तो मेरा दिल चाहा कि मैं इन आयात को यहाँ पे डाल नहीं दूं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सुभान अल्लाह, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, वो इस पर साबित कदम रहे, यकीनन उन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। और वो क्या कहते हैं, ला तखाफू वला तहज़नू, कहते हैं तुम मत डरो ना गम करो, वबशिरू बिल जन्ना, तुम खुश हो जाओ, उस जन्नत की बिशारत है। बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया गया है। और फिर वो कहते हैं फरिश्ते कि हम इस दुनिया में जिंदगी में तुम्हारे साथी हैं, आखिरत में भी हैं, वहाँ जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा, हर चीज जिसकी तुम तमन्ना करोगे वो तुम्हारी होगी। और फिर सूरह अहकाफ के अंदर भी आता है कि जिन्होंने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, उस पर जम के सेम बात है कि ना उनके लिए कोई खौफ है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। और इस्तिकामत पे रहने वाले कौन होंगे कि जो उनको जन्नतें मिलेंगी, वो हमेशा रहेंगे अपने उन अमाल के बदले में जो वो दुनिया में करते रहे थे। बिमा कानू यामलून, वो वाले अमाल में आते हैं। तो जब भी दुनिया की बातें या इसकी दूसरी अट्रैक्शन हमें ये मजबूर करें कि थोड़ा सा छोड़ देते हैं, थोड़ी सी गुजारिश निकाल देते हैं, तो जो है इन आयात को सोचें। और इबादत जिसका मैं बात की कि थोड़ी हो, मुस्तकिल हो, करते हैं अपने ईमान की कैफियत को मुसलसल चेक करें। अमाल में इस्तिकामत, अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदुमुहा व इनकुल, यानी कि मैंने ये साफे के कहने पे हदीस का नंबर भी लिखा है कि अल्लाह ताला को वो वाले अमाल पसंद है, अदुमुहा जो के दायम हो, जो के मुश्किल हो, वनकिल चाहे वो कम ही क्यों ना हो। इस्तिकामत को मजबूत करने के लिए शऊरी इक़दामात उठाए जाएं, अपने नफ्स की पैरवी ना की जाए, रस्म रवाज के सामने हथियार ना डाले जाएं। जब भी कमजोर पड़े तो अंबिया इकराम और सहाबा इकराम की जिंदगियों से
उन्होंने उन मुश्किलात में किस तरह इस्तिकामत अख्तियार की उसको पढ़ा जाए और फिर इस्तिकामत पर कायम रहने के लिए मुसलसल दुआ की जाए। तो ये हमारी जो हदीस नंबर 21 है, इसको हमने कवर किया है इंशाल्लाह। 5 मिनट 3 मिनट है। ये जो हदीस है फराइज की पाबंदी, हदीस नंबर 22। चलें इसको फिर जो आपके पॉइंट्स है उसमें एक और चीज़ है कि जैसे जो हलका है, कहीं पे भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है वहाँ पे जाना, कुरान की महफिलों में जाना, और इसी तरीके से उखुवत जो है लाइक सिस्टरहुड जो होती है, किसी जमात के अंदर शामिल होना, ये सारी चीज़ें भी उसकी कुव्वत को बढ़ाती है। बहुत बहुत अच्छे पॉइंट आप क्या बताएं आपने, ये मुझे स्लाइड में लिखना भी चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग करती है आपकी गैदरिंग, स्पेशली ये दीनी गैदरिंग है, या यही बात है कि ऐसी गैदरिंग जो जहाँ पे अल्लाह ताला के रिमाइंडर्स दिए जाएं या किसी जमात के साथ जुड़ जाना बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। जब सब मिलके कर रहे होते हैं ना तो फिर बहुत स्ट्रेंथ आती है इसके अंदर। इंशाल्लाह मेरा ख्याल था मैं ये कवर करूंगी, लेकिन इस्तिकामत पे बात ज़्यादा हया पे हमने ज़्यादा बात कर ली, तो इसको इंशाल्लाह छोटी हदीस है, इसको देखेंगे इंशाल्लाह फिर। तो कोई बहन बात रखना चाह रही है तो ज़रूर रखें जी। प्लीज लास्ट जो हदीस हमने की है उसकी स्लाइड शेयर कर दीजिएगा, वो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अमल के हवाले से ये है कि जैसे हम रमज़ान में अपना कोई टारगेट बनाते हैं कि हमने इतना कुरान ख़त्म करना है, इतनी ये चीज़ें करनी, इसी तरह हम अगर एवरी मंथ का भी थोड़ा टारगेट बनाएं तो शायद वो कॉन्टीन्यूस जो अमल है ना, कि थोड़ा अमल हो लेकिन कॉन्टीन्यूस हो, तो शायद हम उसको अचीव कर सकें। बिल्कुल, ये भी अच्छा पॉइंट आया है कि कंटिन्यूस हो चाहे थोड़ा हो। इसलिए पता है बच्चों को, आजकल बच्चे जो है ना वो टाइम नहीं निकाल पाते, तो एक छोटा सा रूल उनको दे दिया है कि चाहे आप 3 आयत पढ़ लें, लेकिन उस आयत को पढ़ के समझ लें, लेकिन करेगा वही जब टाइम टेबल या स्केड्यूल होगा ना आपके पास कि अच्छा आपने आज ये करना था, ये करना था, तो फिर आप उसको बार बार गो बैक करेंगे, अच्छा आज मैंने ये चीज़ें पूरी कर ली, आज मैंने आज की तस्बीहात कर ली है, आज का कुरान पढ़ लिया है, तो शायद हेल्पफुल हो हमारे लिए। जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर और कोई बताएं, अभी 1 मिनट है हम। और हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट सोशल प्रेशर, यू गेट अलोन, राइट? इन योर फैमिली यू जस्ट गेट अलोन, यू आर जस्ट standing alone, so how to get rid of that pressure if you're trying to do something right? अगर वो आपसे प्यार करने वाले हैं, क्लोज हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको अंडरस्टैंड करने लगते हैं। होता यह है कि पहले वो आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इंसान अपने जो दीनी असूल हैं उन पे जमा रहे तो वो जो प्यार करने वाले हैं, जो आपको समझते हैं, वो आपसे कनेक्ट करते हैं। देखिए हमारा इखलाक जो है ना, जो हमारे दीन का हिस्सा है, अगर हमारा इखलाक पोर्ट्रे करेगा कि एक मुसलमान कैसा होनी चाहिए, तो लोग जुड़ते ही हैं आपसे। चैलेंजेस आते हैं, और स्पेशली उन फैमिलीज में जहाँ में आप बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हो। ऐसा मैं रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह रोक के तो आपसे एक आध दिन बात करती हूँ, एक आपसे आपको मशवरा भी वाक़या भी शेयर करती हूँ। तो अभी हम क्लास को बंद कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।